یعنی روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ، باب الریان۔ تو اس میں حدیث لے کر آئے ہیں 1896 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مشقت اٹھاتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ رمضان کے روزوں کے بارے میں، یعنی فرض روزے جو لازم روزے ہیں ان کو پورا کرے گا اور اس کے علاوہ نوافل کی کثرت بھی کرتا ہوگا تو یہ مزید برکت ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھنے میں چونکہ تمام دن انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور خصوصاً جب ہارڈ ورکنگ ہو، جو دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں بھی، اور اس کے باوجود روزہ ترک نہیں کرتے ہیں، کپڑا گیلا کر کر کے اپنے سر پہ رکھتے رہیں گے یا بدن پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے تو ٹھنڈا ہو جائے بدن، لیکن روزہ ترک نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر شدید قسم کی نقاہت برداشت کی جاتی ہے، اور بہت ساری قربانیاں ہیں۔ پھر مطلب عبادات کی طرف چونکہ ایسی حالت میں جب نقاہت بھی طاری ہو، عبادت ادا کرنا بھی کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس پر بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، اور رمضان میں جیسے آگے حدیث میں آ رہا ہے شیاطین بھی بند ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت انسان مطلب بہت زیادہ اپنے نفس سے لڑ کر اس پہ غالب آنے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی گویا کہ قدر فرماتا ہے، اور میدان محشر میں اس کو VIP پروٹوکول ملے گا کہ صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے استقامت سے روزے نہیں رکھے ہوں گے یا رکھتے ہی نہیں ہوں گے تو وہ بڑی حسرت اور پچھتاوا محسوس کریں گے۔ اچھا، جنت ایک مرکزی دروازہ ہے، اس سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ داخل ہونا تو جنت میں ہی اصل مقصود ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، لیکن یہ خاص طور پر مطلب ذکر کرنا کہ اس دروازے سے روزہ دار آئیں، حالانکہ سیدھے سامنے مرکزی دروازے سے بھی جا سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان لوگوں کے لیے ایک انعام رکھا ہے آخرت میں۔ اب جیسے کوئی گورنمنٹ اعلان کرے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں سب کو فنڈ دیے جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک کا نام لیں، لیکن خاص طور پر فلاں چودھری صاحب کو دیے جائیں گے، تو اس وقت ان چودھری صاحب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ حالانکہ ان تمام میں وہ بھی شامل تھے، لیکن جب علیحدہ ہم ذکر کرتے ہیں تو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان روزے داروں کا جنہوں نے دنیا میں اپنے نفوس سے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ مشقت برداشت کی تھی، درجہ بلند فرمائے گا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں جو روزوں کو بہت زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصیبت سمجھتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی کو روزہ نہیں رکھا، تو ان کے لیے وہ لمحہ بہت ہی زیادہ حسرت اور پچھتاوے کا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔